من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ ہماری گفتگو غیب کی دنیا کے موضوع پہ چل رہی تھی اور آج کا ہمارا موضوع ہے وحی اور الہام کی دنیا۔ غیب کی دنیا کے ساتھ سب سے قریب اور سب سے قوی ترین رابطہ جس موضوع کا بنتا ہے وہ موضوع یہی وحی اور الہام کی دنیا ہے، کیونکہ غیب کا جو جہان ہے اس سے سب سے قوی ربط اسی عنصر سے قائم ہوتا ہے کہ جسے وحی اور وحی کے بعد ہم الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ کلمہ وحی قرآن کریم کا لفظ ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہم اس کی تفصیلات تک پہنچ سکیں تو اس کو حاصل کیا جائے۔ کلمہ وحی کے پہلے لغوی معنی عرض کیے جائیں، اس کی ہم زیادہ تفصیل میں وارد نہیں ہوتے اور مختصراً اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتب لغویہ میں وحی کے متعدد معنی وارد ہوئے ہیں، مثلا تیز اشارہ کا معنی بھی وارد ہوا ہے، مخفی کلام کہ اس طرح کا کلام کہ ایک علم یا ایک بات مکمل طور پہ دوسرے کے پاس خاموشی سے مخفی طور پہ منتقل کر دی جائے۔ الہام کے معنی میں بھی وحی آتی ہے، کتابت کے معنی میں، اشارہ کے معنی میں۔ اگر ہم لغات کا دقیق مطالعہ کریں تو وحی کے معنی میں اصل جھگڑا صرف دو معنی کے درمیان رہ جاتا ہے، یعنی دو معنی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء نے اس کو وحی کے ڈکشنری یا لغت کے معنی قرار دیے ہیں۔ اس میں پہلا معنی ہمارے پاس ہے تیز اشارہ، الاشارہ السریعہ یا السرعہ کے عنوان سے بھی بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کلام آتا ہے وحی بے معنی اشارہ مخفی کے۔ یہاں پہ تحقیقی طور پہ جو اصل معنی ثابت ہوتا ہے کہ وحی لغتاً کہتے ہیں ایک مخفی کلام کو کہ یا ایک مخفی علم کو کہ خاموشی سے مخفیانہ طور پہ پوشیدہ طور پہ ایک معنی کو یا ایک بات کو یا ایک علم کو وہ منتقل کر دیا جائے دوسرے کے وجود کے اندر یا دوسرے کے قلب میں یا دوسرے کے نفس میں۔ اس کو لغتاً وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخفی اور پوشیدہ شعوری ایک امر ہے کہ جس میں ایک ذات شعور دوسرے کے نفس کے اندر منتقل کر دیتی ہے، یہ وحی کا سب سے سازگار اور حقیقی معنی بنتا ہے۔ جہاں تک تیز اشارہ الاشارہ سریعہ یعنی انتہائی تیز اشارہ کرنا ایک امر کی طرف، تو یہاں پہ ہم اگر تھوڑی سی دقت کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ وحی لفظ ہے کہ ہا کے اوپر جزم ہے اور ایک دفعہ وحی ہے یعنی ہا کے اوپر فتح ہے، زبر ہے۔ اگر ہا کے اوپر زبر ہو تو اسے کہتے ہیں اشارہ سریعہ، تیز اشارہ، جبکہ روایات اور آیات اور روایات میں جو کلمہ آیا ہے اس میں ہا کے اوپر جزم ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی واضح آیات میں وحی کا لفظ وارد ہوا ہے کہ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ ہا کے اوپر زبر نہیں آئی قرآن کریم میں، ہا کے اوپر فتح آئی ہے، لہذا یہ بھی ہمارے پاس ایک قوی دلیل بن جاتی ہے کہ ہا کے اوپر، کیونکہ واو، ہا اور یا ان تین کلمات سے یہ مرکب ہے، تو اگر ہا کے اوپر زبر ہو تو تب یہ اشارہ سریعہ یا تیز اشارہ کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا وہ ہمارے ہاں محققین جنہوں نے وحی کا لغوی اور ڈکشنری کا معنی اشارہ سریعہ یا تیز ایک اشارہ پرسرعت اشارہ کیا ہے یا پرسرعت طریقے سے ایک بات کو دوسرے نفس میں یا دوسری جگہ منتقل کرنا کیا ہے، یہ معنی سازگار نہیں ہے، بلکہ سازگار ترین معنی جو عربی ادب کے بنتا ہے اور اہل لغت کے کلام کے بنتا ہے وہ وحی کے عنوان سے ہے، اور اکثر ہمارے محققین نے
یہی معنی اختیار کیا ہے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور وہی کا جو لغوی معنی ذکر کیا ہے وہ انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ ایک مخفی بات یا ایک مخفی طور پہ ایک شے منتقل کرنا، ایک علم کو دوسری ذات تک منتقل کرنا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اہل لغت کے کلام میں اگر ہم آئیں تو ویسے معجم المقاییس اللغہ سے ایک لغوی جو شخصیت ہے ابن فارس، ان کا کلام میں آپ کی خدمت میں فقط ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ معجم المقاییس اللغہ زمانہ امامت کے قریب ترین کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ واو ہا یا یہ کلمات دلالت کرتے ہیں القاء علم فی اخفاء او القاء علم فی اخفاء او غیرہ الی غیرک، کہ یا غیرہ الی غیرک، کہ علم کو دوسرے کے وجود میں مخفی طور پر ڈال دینا، منتقل کر دینا، یا دوسرے کے نفس میں منتقل کر دینا، یا ایک کا دوسرے کے طرف ایک شے کو منتقل کر دینا۔ پھر انہوں نے البتہ ذکر کیا کہ وحی اشارہ اور کتابت اور رسالت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن لغوی معنی جو بنیادی ہے جس کی طرف تمام موارد میں معنی ڈکشنری کی طرف لوٹیں گے، وہ یہی ہے کہ مخفی طور پہ علم کا کسی کی ذات یا کسی کے نفس میں منتقل کرنا۔ البتہ مفردات راغب یہ بھی قدیمی ایک لغت ہے، انہوں نے وحی کا معنی الاشارہ الصریحہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بس محققین اس حوالے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہیں جو معجم المقاییس اللغہ کے مطابق معنی لیتے ہیں اور القاء علم فی اخفاء معنی لیتے ہیں کہ مخفی طور پر علم کو منتقل کر دینا، اور دوسرے ہمارے پاس محققین آتے ہیں جو مفردات راغب کی معروف ترین کتاب ہے اور قدیمی ترین لغت عربی کی کتاب ہے، اس سے وہ اشارہ سریعہ معنی لیتے ہیں کہ امر وحی جو ہے وہ ایک انتہائی تیزی کے ساتھ منتقل کرنے والا علم ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اب ان دونوں میں سے کون سا جامع تر ہے، تو عرض کیا کہ ہم اپنے طور پہ بعض علماء نے بھی جس طرح ذکر کیا محققین دونوں طرف محققین موجود ہیں، لیکن یہ گروہ محققین ہمیں زیادہ مناسب اور زیادہ اس میں محکم پر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ مخفی طور پہ ایک علم کو باطن میں یا نفس میں کسی کے وجود میں منتقل کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جس سے ہم اپنے اس کلام کو اور بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے، اور وہ علمی نقطہ یہ ہے کہ ابھی جو کلمات ہمارے پاس ہیں ان کے ایک ہوتے ہیں حروف اصلی، جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ درخت اور اس کی مختلف شاخیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری شاخیں چند جڑوں پہ کھڑی ہیں، ان جڑوں کو کہتے ہیں کہ اصل، یہ پورے درخت کی اصل ہے، اصل جڑ ہی کو کہتے ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی مختلف قسم کی آپ کے سامنے احکام، شاخیں اور مختلف نظریات، افکار سامنے آتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جن بنیادی ترین چیزوں کے اوپر دین کے یہ سارے اجزاء ختم ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس مثلاً 5 ہیں، 5 میں بھی 3 اور 3 میں بھی حقیقی توحید ہے۔ اس لیے اصول دین سے مراد کیا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اپنی تمام جزیات کے ساتھ جس امر کے اوپر کھڑا ہے وہ جڑیں، وہ مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ہے۔ اصول دین کہہ کے ہم عموماً یہ مراد لیتے ہیں۔ اصل یعنی پورا درخت اپنی تمام ٹہنیوں، پتوں اور شاخوں اور پھلوں کے ساتھ زمین کے اندر جن جڑوں کے اوپر قائم ہوتا ہے ان جڑوں کو اصل کہا جائے گا اور بقیہ کو فروع کہا جائے گا۔ اسی طرح سے دین کی کچھ اصل ہیں اور دین کی کچھ فروع ہیں۔ دین کی اصل توحید، عدل، نبوت قرار دی گئی ہے۔ اس اصل کے اوپر جو درخت کھڑا ہوتا ہے اور اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں، مثلا فروع میں شریعت، فقہی احکام بھی آ جاتے ہیں، اخلاق بھی آ جاتا ہے، آداب بھی آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ عربی لغت میں بھی اسی طرح ایک اس نظریے کو اختیار کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کلمات سے مشتق طور پہ جڑ کے جتنے اور کلمات نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے اس قبیل اور خاندان کے جو لفظ ہیں وہ چند حروف کے اوپر مشتمل ہوگا۔
جیسے ہم مثلا وحیون کہہ دیں، وحیون کہیں، اوحا کہیں، یوحی کہیں، ایحا کہیں. اب یہ سارے مختلف شکلوں کے الفاظ ہیں، لیکن یہ سارے مختلف شکلوں کے الفاظ یہ پورا کا پورا کنبہ اور خاندان جو کئی افراد کے اوپر مشتمل ہے، ان سب کی اصل جو ہے وہ واو، ہا اور یا ہے. لہذا واو، ہا اور یا سے جس طرح والدین سے نکلنے والے بچے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب بچوں میں والدین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت مشترکہ طور پہ پائی جائے گی. مثلا رنگ روپ کے اعتبار سے ہے، لہجے کے اعتبار سے، یا کسی نہ کسی پہلو سے ہے. یہ مشترک نقطہ یعنی اب نکلے کئی افراد، اسے کہتے ہیں مشترک. جیسے والدین سے کئی بچے نکلتے ہیں اور مختلف ان بچوں سے پھر آگے خاندان بنتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں مرد اور زن والدین کے اوپر، ماں اور باپ کے اوپر. اب ماں اور باپ سے ان سب بچوں کا نقطہ اختلاف بھی ہے، یعنی وہ مختلف بھی ہیں کہ بہت سارے پہلوؤں سے، اور بعض ایسے پہلو ہیں کہ وہ والدین کی وجہ سے سب کے سب بچوں میں مشترک پائے جاتے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ سارے کے سارے کلمات جو مشتق کے طور پہ نکل رہے ہیں یہ ختم ہوتے ہیں جب اصلی حروف کے اوپر واو، ہا اور یا. اب واو، ہا اور یا سے کئی بچے نکلیں گے. مثلا وحیون نکل رہا ہے، وحیون نکل رہا ہے، ایحا ہے، اوحا ہے، یا وحا ہے، مختلف الفاظ نکل رہے ہیں. ان سب میں شکلیں کسی نہ کسی طور پہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تین الفاظ سے چونکہ یہ نکلے ہیں اس لیے ایک مشترک نقطہ بھی ہے، ایک مشترک معنی بھی ان سب کے اندر پایا جاتا ہے جو اس کے قبیلے سے یا اس کے خاندان سے الفاظ نکل رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مشتقات. جس کا اثر یہاں پہ ظاہر ہوگا جو آج ہم قرآنی بحث اس حوالے سے کر رہے ہیں وحی کے معنی میں، کہ وحی کے جو اصلی حروف ہم نے قرار دیے ہیں اس کا اصل معنی اگر ہم یہ کہیں کہ علم کو مخفی طور پہ کسی کے باطن میں منتقل کرنا یا ڈال دینا، تو اس کو وحی کہتے ہیں. تو اب اس سے جتنے بھی الفاظ نکلیں ان میں یہ والا معنی پایا جائے گا کسی نہ کسی صورت میں، یا کسی بھی ذات کے لیے کلمہ وحی استعمال ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو، چاہے کسی بشر کے لیے، انسان کے لیے نبی ہے، رسول ہے، یا غیر بشر کے لیے استعمال ہو، یہ والا لفظ اس میں پایا جائے گا. اگر ہم یہ والا معنی قرار دیں کہ القاء علم، کہ علم کا منتقل کرنا مخفی طور پہ. لیکن اگر ہم اشارے سریعہ قرار دے دیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تمام مشتقات اور تمام جگہ جہاں پہ اس لفظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ دیگر سات معنی بھی اس کے ہم کلام کے دائرے میں قرینے سے، سیاق سے یا اس ماحول سے لیں گے، لیکن مشترکہ طور پہ اشارے سریعہ سب جگہوں پہ پایا جا رہا ہے. اس طور پہ زیادہ تر جو قرآن میں الفاظ کو قرآن کریم میں 70 سے اوپر دفعہ یہ کلمہ اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا، یعنی کثیر استعمال ہے کلمہ وحی کا. آیا تو کلمہ وحی عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن کریم میں پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا، عرب دنیا میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے معارف الہیہ کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ چنا ہے، انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سازگار تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنا چاہا ہے کہ کیسے انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے ربط اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیسے تعلیم دیتا ہے. اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سب سے سازگار عربی زبان میں کلمہ وحی تھا. تو وحی کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے انتخاب کر کے چن لیا اور اسے استعمال کیا. لیکن استعمال قرآن کریم میں اس کا جہاں جہاں پر بھی ہے ادھر یہ والا معنی اگر رعایت کریں تو زیادہ سازگار ہمیں معنی لگتا ہے. اس لیے محققین نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے اور اس کو زیادہ اختیار کیا ہے کہ ایک علم کو یا ایک بات کو دوسرے کے باطن میں یا اس کے نفس میں، اس کی ذات میں منتقل کر دینا مخفی طور پہ، رازداری کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ. اگر پوشیدگی اور رازداری نہ ہو تو پھر وحی نہیں ہوگی. اور اگر وہ ڈالنا نہ ہو، القاء ہوتا ہے مکمل طور پہ ایک شے کا منتقل کرنا، مکمل منتقل کرنا، نہ وہ باہر آگے رہ گئی نہ وہ کچھ اندر کم چلی گئی یا زیادہ آگے، کوئی ان میں سے چیز نہیں. القاء ہوتا ہے جتنا چاہا اتنا منتقل کر دیا.
یہ جب ہمارے پاس لغوی بحث ختم ہوئی، اب ہم قرآن کریم کی آیات میں وارد ہونے سے پہلے ایک اور علمی نقطے کو بھی ہم جان لیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خلق کیا ہے وہ شعور، بصیرت، علم، ادراک رکھتا ہے. سارے ہم معنی ہی لفظ آپ سمجھ لیں، قریب معنی ہے. لیکن انسان کا ایک شے کو حاصل کرنا، یعنی انسانی نفس کے اندر علم کا آ جانا، شعور اور بصیرت یا رہنمائی کا آ جانا یا معرفت کا آ جانا، اس کے ذرائع ہیں. ذرائع یعنی حقیقت نفس کو دیکھیں، یہ تاریک چیز ہے، یہ ایک عدم کے قریب ہے. اس کو وجود میں آنے کے لیے اور خصوصیات سے وابستہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب چاہیے، کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے. جیسے ہر ذات ہوتی ہے، ہر ذات کی اپنی کچھ ہم کہتے ہیں ذاتی خصوصیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی اپنی خود سے خصوصیات ہوں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے ہٹا دیا جائے، وہ معدوم ہے، وہ تاریک ہے، وہ اصلاً وجود ہی نہیں گویا کہ رکھتے. اگر یہ بات حتیٰ کہ انبیاء، ائمہ علیہ السلام یا کوئی ہستی لے آئیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سائڈ پہ ہٹا دیں تو نہ اس ہستی کا وجود ہے، نہ اس ہستی کے اپنے ذاتی کمالات ہیں، نہ اس ہستی کے اپنے ذاتی فضائل ہیں، اور نہ اس ہستی کی کوئی اور خصوصیت ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اب ہم جیسے انسانوں میں آ جائیں تو بالکل ہی تاریک ایک اندھیرا ہے، یعنی کچھ بھی اس کی سرزمین نفس کے اوپر چیز موجود نہیں ہے. جو کچھ بھی اس نے لینی ہے وہ کسی ذریعے سے، ایک منبع سے لے گا. بس دو چیزیں ضروری ہیں: نفس کا ہرا بھرا وجود کے اندر ہونا، نفس کے اپنے وجود کے اندر ایک بار رونق ہونا، پر رنگ ہونا. وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہے. اول منبع تک رسائی، نمبر دو اس منبع تک رسائی کے لیے ذریعے سے پیوست ہونا. اگر ذریعے سے پیوست نہیں ہے تو منبع تک رسائی نہیں ہے. منبع تک رسائی نہیں ہے تو یہ نفس تاریک ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں فلاں ہے. اس کا اصل سبب یہی ہے. ایک تو وہ ذریعے کو نہیں اس نے صحیح اختیار کیا، یا ذریعے کو اختیار کیا تو اتنا نازک اور ضعیف اختیار کیا کہ منبع تک رسائی نہیں حاصل کر سکا. اب ہم اس کو دینی زبان دے دیتے ہیں. بس نفس کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے قرآن کریم نے واضح طور پہ انسان کا نام لے کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مثلا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ بڑا عجول ہے، یا ظلوماً جہولا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اگر آپ انسان کو اس کی خصوصیت سے، اس خصوصیت سے دیکھیں جو اللہ نے خلافت کا حقدار قرار دیا، زمین آسمان پہ بلندی عطا کی، اس سے کاٹ کے دیکھیں انسان کی اپنی حقیقت کے ظلوماً، اندھیرے اندھیرے، ظلمت کہتے ہیں اندھیروں کو. اور کیا ہے؟ جہولا، جہالت کا ایک منبع ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. یا انسان کو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ بدنی طور پہ وہ ایک پست ترین، نجس، بدبودار اور انتہائی حقارت والے ایک نطفے کا سرچشمہ ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى، یہ علقہ تھا، چبایا ہوا گوشت تھا، کیونکہ یہ خون جو ہے نطفہ، پانی کا قطرہ، وہ تھوڑی دیر چند گھنٹے رہتا ہے تو وہ جم جاتا ہے. وہ جب جم جاتا ہے تو کچھ مدت کے بعد وہ چبائے ہوئے گوشت کی مانند رحم مادر میں بنتا ہے. اس کی اصلاً انسان شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہے انسان کی حقیقت. اب اس کو آگے پروان چڑھنے کے لیے منبع وجودی چاہیے، اسے ایک مربی چاہیے جو اس کی تربیت کرے، اسے ایک رب چاہیے کہ جو اس کی تربیت کرے. لہذا رب سے، اسی نطفے کا، اسی علاقہ کا جب رب کے ساتھ ارتباط قائم ہے تو ایک خوبصورت ترین انسان، جس کو دیکھنے سے انسان کی اصلا نظر ہی نہیں بھرتی، اتنا معصوم بچہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو عطا کر دیتا ہے. لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اگر رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے کاٹ دیں تو انسان کا نفس کیا ہے؟ وہ تاریک ہے، ظلمت ہے، وہ عدم ہے، وہ اصلاً کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، کوئی اس کے پاس اپنا کوئی فضیلت اور کوئی کمال اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا.
اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا وجود، اور اس وجود پہ جتنے بھی کمالات ہیں، وہ حسن و جمال کے اعتبار سے ہوں، وہ علم کے اعتبار سے ہوں، وہ حسن تدبیر کے اعتبار سے ہوں، یا اچھی آواز ہے، اچھا قد کاٹ ہے، کوئی بھی خصوصیت لے آئیں، وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، وہ عطا کی ہے کسی ہستی نے۔ بس انسان کو ہرا بھرا ہونا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحی طور پہ بھی۔ ہرا بھرا ہونے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ اس کو ایک ذریعہ، ایک وسیلہ چاہیے، اس وسیلے سے منبع تک رسائی حاصل کرے گا۔ اس منبع کا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود بھی جاری ہے، ہر آن جاری ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، سورہ الرحمن نے واضح طور پر بیان کیا، ہر روز اللہ کی نئی شان ہے۔ نئی شان جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پانی جو ہے یہ وہی ہے جو کل میں نے دیکھا تھا۔ مثلا آپ دریا کے سامنے یا نہر کے سامنے، بہتے پانی کے سامنے آپ آئیں، چند گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہیں، رات کا ٹائم ہے، مثلا چاند اوپر چمک رہا ہے اور اس کا عکس سامنے پانی پہ بن رہا ہے، آپ وہاں پہ کھڑے رہیں چند گھنٹے یا آدھا گھنٹہ، کچھ منٹ، ایک شخص آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ جواب دیں گے کہ میں چاند کو، اس منظر، خوبصورت منظر کو پانی میں منعکس دیکھ رہا ہوں اور اس دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی؟ آپ کہتے نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسا ابھی چند منٹوں پہلے تھا یا کل بھی میں آیا تھا ویسا ہی وہ منظر ہے، ویسا ہی چاند ہے۔ تو وہ آگے سے شخص کہے گا کہ تم ظاہری منظر وہ تو دیکھ رہے ہو، حقیقت وہ نہیں ہے۔ وہ جو پانی آگے چلا گیا، کیا وہ دوبارہ پیچھے آیا ہے یا نیا پانی آ رہا ہے؟ اور وہ جو نیا پانی آ رہا ہے، زمانہ ساتھ گزر رہا ہے، زمانے کے ساتھ مکان بھی تبدیل ہو رہا ہے، یعنی چاند اپنی جگہ پر نہیں ہے سائنس کے مطابق بھی، وہ بھی آگے چلا گیا۔ وہ جو پانی چلا گیا آگے، وہ بھی لوٹ کے نہیں آیا، وہ بھی تازہ پانی آ رہا ہے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر آن وجود مل رہا ہے، کیونکہ اگر وجود ان اشیاء کو نہ ملے، وہ وہاں پہ قائم آپ کو نہیں دکھائی دے۔ آپ کو بھی وجود مل رہا ہے، پانی کو بھی وجود مل رہا ہے، چاند کو بھی وجود مل رہا ہے، ان کے درمیان جو نظام اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اسے بھی وجود مل رہا ہے۔ وجود بکھرا ہوا مسلسل صورت میں، منظم صورت میں، تدبیر اور ربوبیت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو وہ ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ وَإِلَّا كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی چیز رپیٹ نہیں ہو رہی، جو چلی جاتی ہے لوٹ کے واپس نہیں آتی، کوئی بھی شے۔ اگر آگے سورج چاند ستارے چلے گئے، اب وہ پیچھے لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں لوٹنے کے لیے مادی جہان نہیں رکھا۔ مادی جہان میں جو ہے وہ بیک ٹو دا فیوچر نہیں ہو سکتا، یا پاسٹ نہیں ہو سکتا، آپ دوبارہ چلے جائیں، یا مستقبل میں فوراً کود جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماضی یا مستقبل میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہان ذہن رکھا ہے، جہان خیال رکھا ہے، جہان عقل رکھا ہے، مادی جہان کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کائنات میں یہ اگر وجود اللہ کی طرف سے ہر آن صادر نہ ہوتا رہے، کوئی شے بھی یہاں پہ قائم دائم نہیں رہے گی۔ اچھا، اب ایک وجود کا منبع آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد خصوصیات دیکھیں، ہر ذات کی اپنی اسی ذات کے مطابق خصوصیات ہیں۔ وجود کے علاوہ اسے بقا بھی چاہیے، بقا کے تبع هو الباقی، اللہ تعالیٰ باقی بھی رکھنے والی ذات ہے، منبع بقا اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح دیگر خصوصیات، منبع علم اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے اور چیزیں آ جائیں، منبع سماعت، منبع قدرت، جتنے بھی آپ فضائل اور جتنے بھی کمالات لے کے آتے رہیں، وہ سارے سرچشمے ایک ہی ہستی سے پھوٹ رہے ہیں، ایک ہی ہستی سے صادر ہیں، ایک ہی ہستی سے جاری ہے، ایک ہی ہستی سے خلق ہو رہے ہیں۔ اس ہستی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جیسا حقیقی منبع فقط اللہ کی ذات ہے۔ اب اس منبع سے مخلوقات تک جو رسائی ہو رہی ہے وہ ایک نظام کے تحت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بعد جو پہلا جہان ہمارے پاس آتا ہے وہ مادی جہان نہیں ہے، وہ بدون الفاظ، وہ بدون شکل و صورت ایک جہان ہے جسے جہان معنی کہہ سکتے ہیں، جہان عقل کہہ سکتے ہیں۔ ادھر فرشتوں کا تعلق موجود ہے، ادھر فرشتوں کے ساتھ ساتھ انسان، اللہ تعالیٰ نے واحد ہستی انسان بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے جامع ترین خلقت ہے۔
اب وہ جو خلقت کے اعتبار سے جامع ہے، عملاً بھی وہ اتنا ہی جامع بن سکا یا نہیں؟ تو بعض ہستیاں تو عملاً بنی، انہیں کہتے ہیں انبیاء و ائمہ علیہ السلام، کہ جن کو جو انسان کی تمام کمالات کے مدارج کے اوپر پہنچ گئی۔ لہذا اب اس جہان اور اللہ کے درمیان واسطہ نہیں ہے، بس فرشتے بھی اسی جہان سے ہیں، لیکن اس جہان میں بھی اللہ نے مراتب رکھ دی ہے۔ اس جہان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلا مقامات رکھ دیے۔ ان مقامات میں بھی روح انسانی ہے، اس روح انسانی کا نام مثلا حقیقت محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، بدن نہیں ہے اس مقام پہ۔ لہذا یہاں پہ یا انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، ارواح ان کی، یعنی یا بواطن ان کے کہلے باطن ہیں، یہ یہاں پہ ڈائریکٹ بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے بھی، کیونکہ منبع سے ڈائریکٹ رابطہ بھی ان ہستیوں کا ہے، اور منبع سے فرشتے کے ذریعے جناب جبریل علیہ السلام سے بھی رابطہ ایک نو ہو سکتا ہے۔ تو بس ایک ہی جہان ہو گیا۔ اس جہان میں معنی نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، صرف علوم ہے، معانی ہے، بدون مادہ۔ اس کے بعد اگلا جہان، اس کے بعد اگلا جہان۔ اب ہم جو انسان ہیں یہ ضعیف ہیں عملی طور پہ، قوت جو اللہ نے صلاحیت رکھی وہ بہت کثیر ہے، لیکن عملی دنیا میں اگر آ کے دیکھیں تو بڑے ضعیف سے ہیں۔ مثلا ہم حس کی دنیا سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب بس جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہر منبع اللہ کی طرف سے جاری ہے، اب آج ہم علم کی دنیا میں تاکہ اس موضوع کو سمجھ سکیں کہ وحی کو کیسے ہم مطالعہ کریں۔ بس ایک اکیلا انسان نہیں ہے کہ جس نے اس منبع سے فیض حاصل کرنا، اس منبع سے کسب کرنا، اس منبع سے تعلق پیدا کر کے اپنے نفس اور اپنی روح کو رنگیر اور پر رونق اور پرسکون کرنا ہے۔ صرف ہم نہیں ہیں، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اس طور پر ہے۔ لہذا ہر کائنات کا جو باطنی طور پہ پہلا کمال ہے وہ علم اور شعور ہے۔ لہذا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات صریح موجود ہیں کہ جس کے مطابق اس کے پاس شعور نہ ہو، یعنی اس کے پاس شعور ہے لیکن اس کو شعور ممکن ہے کہ ہم لوگ نہ جان سکتے ہو۔ جیسے قرآن کریم نے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جس کہتا ہے آیت نمبر 44 میں واضح ارشاد فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض، تسبح لہو اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہیں 7 آسمان والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ساری کی ساری کیا کہتی ہیں؟ تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی ایسی شے نہیں ہے إِلَّا أَن يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی اللہ کے کمالات کا کے معترف بھی ہے وہ ہستیاں، اور ہر شے اس کی بھی وہ پاک اور منزہ بھی اللہ کو کر رہی ہے، عیوب اور نقائص سے بھی مبرہ قرار دے رہی ہے، یعنی کمالات سے وابستہ بھی قرار دے رہی ہے اور کمالات سے اور نقائص اور عیوب سے منزہ بھی قرار دے رہی ہے ہر شے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ یہ تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ لا تفقہون تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلیم غفور ہے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ پس کائنات کا ہر ذرہ، ہمیں یہ پتھر بے جان نظر آتے ہیں، ہمیں یہ سنگریزے، یہ مٹی کے ڈھیلے، یہ جراثیم، یہ سارے کے سارے ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ ایک نوع بے جان ہے یا کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں، دیواریں بھی سمجھتی ہیں، بدن کے اعضاء بھی سمجھتے ہیں، ہر چیز شعور رکھتی ہے، البتہ شعور کے مراتب ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ سورہ فصلت میں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، روز قیامت یہ لوگ اپنی جلدوں کو کہیں گے، یہ جو سکن ہے ہماری اور ان کے ساتھ جو اعضاء ہیں، تو وہ کہیں گے تم لوگ کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے بلوایا ہے، گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہر شے کو اگر زبان دے وہ اپنے شعور کے مطابق گفتگو کرے گی، چونٹی کو اگر زبان دے دے وہ اپنے شعور کے مطابق گفتگو کرے گی، جیسے قرآن نے نملہ کا ذکر بھی سورۃ النمل میں کیا ہے
کہ سورہ نمل آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے حتی اذا آتوا علی واد النمل، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل میں جب آیا، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، کہ ایک چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تو تم لوگوں کو اپنے پاؤں میں کچل ڈالے گا، وہم لا یشعرون، انہیں تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں لگتی کہ نیچے کون مخلوق اتنی باریک سی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے اپنے شعور کے مطابق ایک چیز کو بیان کیا اور ایک چیز کو ذکر کیا، لہذا یہ بات ہمیں پتہ لگ گئی کہ شعور کی کیفیت ہے ہر ذات میں۔ جن جو ہماری ہے جب گناہ کرتے ہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ گناہ کر رہی ہے، اللہ کی معصیت کر رہا ہے، یہ اللہ کی مملکت میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، اس لیے وہ گواہی دے گا روز قیامت۔ جن بتوں کو گاڑا تھا ان بتوں کے سامنے مشرکین سجدے کرتے رہے، قرآن کی آیت ہے، انہیں یہ تو نہیں پتہ لگا کہ یہ ہمیں سجدے کر رہے ہیں، یہ شعور نہیں ملا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تم لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم خدا ہو، کہیں گے ہم تو پناہ مانگتے ہیں، ہم نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بس شعور کی کیفیات ہیں لیکن مختلف ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا سماوات السبع کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو کچھ اس میں ہے سات آسمان اور زمین سب تسبیح کا تسبیح شعور کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے واضح طور پہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، ہر شے کو خلقت اور وجود وہ ہمارے رب نے دیا ہے، رب العالمین کی ذات ہے کہ اعطى كل شیء خلقه، ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، لیکن پھر ثم هدى، پھر اس کو ہدایت دی، بس ہدایت کا شعور اسے موجود ہے، ہر ذات جو ہے اسے ہدایت حاصل ہے، ہدایت کی انواع مختلف ہیں۔ اب ادھر ہمیں ایک چیز اور پتہ لگ گئی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہستی بھی ہے، جو ذات بھی ہے کائنات کے اندر، اس کے پاس وجود ہے، نمبر 2 اس کے پاس شعور ہے، نمبر 3 اس کے پاس ہدایت اور رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ممکن ہے اسی ہدایت کو شعور کہہ دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے اسی ہدایت کو زبان گویائی ہم کہیں گے، یہ گفتگو کرنے والی زبان بھی ہے۔ اچھا اب فرق کیسے کریں گے؟ ہاں فرق مراتب کے اعتبار سے ہوتا چلا جائے گا کہ جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، جیسے اب یہ کہکشائیں در کہکشائیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر قائم کی ہیں کہ اصلاً انسان اسے دیکھے تو اس کی عقل میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ذہن تھک جاتا ہے، نظریں جو ہیں وہ گھبرا کے نیچے جھک جاتی ہیں، اس قدر وسیع کائنات ہے، لیکن ساری وہ کائنات مادی ہے، پتھر ہیں، جمادات ہیں، بس ان کے پاس اول وجود جمادات موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کے پاس جو شعور ہے وہ انہی کی سطح اور انہی کے وجود کے مطابق شعور ہے۔ نمبر 3 ان کی جو ہدایت ہے وہ انہی کے وجود کے مطابق ہے۔ اب اگلے مرحلے میں آ جائیں، ان سے اوپر ہے نباتات جو نشو و نما بھی پاتی ہیں، جو نباتات کا ہے ہمارے پاس مجموعہ، اس میں بھی پہلی چیز کہ وہ نباتات ایک نوع وجود رکھتی ہیں، اللہ سے وجود انہوں نے لیا۔ اب کن ذرائع سے لیا یہ بحث ابھی ہم نہیں کر رہے، وہ اسباب کیا تھے، وہ ذرائع کیا بنے، لیکن منبع سے متصل ہے، پتھر بھی منبع سے متصل ہے، منبع سے ذرائع کے ذریعے متصل ہوں گے، وہ جو بدون ذرائع متصل ہیں منبع سے وہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے کہا کہ انبیاء محمد وآل محمد علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام، لہذا بقیہ سارے کے سارے ذرائع سے وابستہ ہیں۔ اچھا ادھر اب آ جائیں تو ادھر ہم نے کہا کہ شعور بھی ان کے پاس ہے لیکن اپنے وجود کے مطابق شعور ہے۔ اس کے بعد حیوانات آ جائیں، حیوانات کے پاس بھی وجود ہے، اسی منبع سے آیا، شعور ہے اسی منبع سے آیا، ہدایت ہے اسی منبع سے ہے، لیکن ان سب کی ہدایت، اس کے بعد فرشتے آ جائیں، ان کا وسیع وجود ہے، وہ تمام وجودات کے اوپر دیگر چھایا ہوا ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، البتہ ان کی بھی انواع پھر مختلف ہیں۔ ان میں سربراہان جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں کہ ان سے افضل عام بشر نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف انبیاء وائمہ علیہ السلام
افضل ہو سکتے ہیں، یا بعض اولیاء کرام جو قریب قریب ان کے درجات کے ہوں، وَإِلَّا ان فرشتوں سے افضل، ان 4 سے افضل نہیں ہو سکتا، بقیہ سے افضل ہو سکتے ہیں۔ لہذا جب کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام سے بھی افضل ہے، تو اس انسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام ہے۔ وَإِلَّا عام غیر معصوم بشر جبریل امین علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس سربراہان فرشتہ ہو گئے، اچھا ان کے پاس بھی اب کیا ہے؟ ان کے پاس بھی شعور موجود ہے، وجود موجود ہے، اسی منبع سے ہے۔ ان کے پاس بھی شعور ہے، منبع سے ہے۔ ان کے پاس بھی ہدایت ہے، اسی منبع سے آ رہی ہے، سب کو اسی جگہ سے مل رہی ہے، لیکن ان کے وجود کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انسان کا شعور اور انسان کا جو ہدایت، انسان کی ہدایت ہے۔ اب وجود الگ بحث ہو گئی، وجود سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن ادھر ہم واضح فرق کریں گے۔ وجود کے اعتبار سے بھی فرق ہے کہ جو وسعت انسان کو حاصل ہے کسی اور ہستی کو نہیں، لیکن پھر عرض کروں کہ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان جس کو تمام وجودات کے اوپر فضیلت اور اس کو وسعت حاصل ہے اور گہراؤ اور احاطہ حاصل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذوات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ذوات ہے۔ بقیہ انسان کہنے سے عام انسان مراد اس جگہ پر نہیں ہوتا، اس لیے کلمہ انسان 2 حصوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انسان کی صرف قوت، اس کے اندر اور صلاحیت کو دیکھ کے بات چیت کی جاتی ہے، اور ایک دفعہ انسان کے جس کمال پہ وہ فائز ہے اس کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ جب کمالات پر فائز انسان کو دیکھ کے بات کی جائے، ان تمام مقامات پر انسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام ہے۔ اور جب عام بات کی جائے تو وہ ہم جیسے افراد موجود اس کے حقدار بنتے ہیں۔ خلاصہ کلام، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا ہدایت میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ایک ہدایت ہے کہ جو مجبور ہے اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے میں، لہذا انسان کے علاوہ جتنی ہستیاں کائنات میں موجود ہیں وہ اپنے شعور کی مقدار اور اپنے ہدایت کی مقدار میں اور اس ہدایت کے مطابق عمل میں جبری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہ ان کے شعور میں اضافہ ہونا ہے اور نہ ہی ان کی ہدایت میں آگے اضافہ ہونا ہے، یعنی ان کے شعور کی ایک مقدار تھی، وہ مقدار کے دائرے میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے آگے یعنی وہ گدھے کو پینٹ کوٹ ٹائی یا چمپینزی کو، بندر کو پینٹ کوٹ ٹائی بنا دیں، وہ کبھی بھی اندر سے انسان نہیں بنے گا، وہ انسان والا تفکر نہیں رکھ سکتا، یعنی ظاہری بدن کے تبدیل کرنے سے وہ انسان کبھی بھی بن نہیں سکتا۔ لہذا یہ بات ہمارے لیے آئی کہ اول نوع ہدایت میں فرق ہو گیا۔ انسان کے پاس جبری ہدایت بھی ہے جو ہمارے بدن کو ملی ہوئی ہے، بدن ہمارے اختیار سے تھوڑی پل بڑھ رہا ہے، نہ ہمارا دل، گردہ، جگر، شریانے، کوئی بھی چیز ہمارے اپنے ارادے اور اختیار سے تھوڑی نشو نما پا رہی ہے۔ جبری ہدایت ہمارے اعضائے بدن کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ہے راہ اختیار کرنے کے اعتبار سے ہدایت، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ اختیاری ہدایت اور بہکنے کے تمام ذرائع کے ہمراہ یہ فقط انسان کو ہے۔ انسان کو صراط مستقیم پہ فائز ہونے کے بھی تمام اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں اور بہکنے کے بھی تمام اختیارات دیے ہیں۔ ہدایت پا جانے اور صراط مستقیم پہ چلنے کے بھی تمام ذرائع سے وابستہ کرایا ہے، اور بہکنے اور گمراہ ہونے کے ذرائع بھی انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں مہلت دی ہے، تم انتخاب کر کے آگے چلو۔ اس انتخاب میں ہم مجبور ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کاش مجھ سے اختیار چھین لے، نہیں، چونکہ اصل حاکمیت اللہ کی چل رہی ہے، صرف یہ قرۃ ارض ہے پوری کائنات میں اور اس میں بشر ہے، ادھر انسان کو تھوڑا اختیار دیا تو یہ کیا جنگ، فساد، قتل و غارت اور گناہوں کا ایک انبار اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن اس میں وہی جس طرح سے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اگر اس اکثریتی انسانوں میں کاش یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام پہ نگاہ رکھتے تو کہتے کہ اللہ نے جس لیے زمین بنائی تھی وہ ان کے لیے تھوڑی بنائی تھی، وہ تو جس انسان اور انسانیت کے بلند مراتب پہ فائز ہونے کے لیے جس بشر کو اللہ نے لانا تھا اس کو اللہ لے کے بھی آیا اور وہ اس تک پہنچا بھی،
اور وہ فرشتوں سے افضل بھی نکلا، اور فرشتوں کی اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ہم سے افضل ہے، اس لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں انہوں نے اعتراض بھی کیا، تو اللہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، سرزنش کی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے یہ کیا ہے، اس لیے تم لوگوں نے انہی اکثریت انسانوں کو دیکھا جو فساد، قتل و غارت، جنگ، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے فقط یہی ہیں، نہیں ان کے اندر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہیں، کہاں پہ وہ ہستی پہنچی، انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی تو ہیں، ایسا یہ انسان کا حقیقی تعارف ہے، یہ جو بقیہ ہیں یہ انسان کا حقیقی تعارف نہیں ہے، یہ مشابہ تعارف ہے۔ خلاصہ کلام، ہدایت میں آپ نے دیکھا ایک اختیاری ہدایت، اب شعور کی بات آتی ہے، کیونکہ ہدایت لینے سے تعلق رکھتی ہے، رہنمائی لینے سے تعلق رکھتی ہے، علم اور شعور اور معرفت وہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ انسان کی ذاتی تو ہے نہیں کہ وہ آیا تو اس کے ہمراہ ہے، ایسا تو ہے نہیں، لہذا یہاں پہ اب ہمارے پاس اللہ نے علم اور ہدایت اور معرفت لینے کے مختلف ذرائع رکھ دی ہے۔ ایک ذریعہ حس ہے جسے سائنس اور ہم لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھا، اندر منتقل کی معلومات، کان سے سنا، ہم نے معلومات کو منتقل کیا، لمس کیا، منتقل کیا اپنے وجود میں معلومات کو، چکھا، سونگا، یہ ہمارے پاس ذرائع سے کہتے ہیں حواس کے ذریعے سے منتقل کرنا اپنے وجود کے اندر۔ ایک حص ہر کوئی قبول کرتا، حص بھی اللہ کی طرف سے ایکٹیو اور فعال رہے، اور دوسری چیز کو بھی اللہ نے حکم دیا ہو کہ جب یہ حص کا ذریعہ اختیار کرے تو تم اس کے قابو میں آ جانا، اور ان دونوں کا تعلق بن جائے، اور تعلق قائم ہونے کے بعد وہ نظام منتقل ہونے کا، انتقال کا بھی جو نظام ہے وہ بھی درست ہے، تب منتقل ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اللہ جان کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی تعلیم ہے۔ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اس کی حص کے دائرے میں تم نے نہیں آنا، وہ نہیں آئے گا، جیسے ابھی ہمیں ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، انہیں اللہ نے دوری کی وجہ سے حکم دیا ہوا ہے کہ تم اس حص کے دائرے میں نہیں آؤ گے، وہ نہیں آتے، انسان پھر اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، انسان کو پھر طریقے بتائے، دیکھو اس طرح سے اس کو تم قابو کرنا، پھر وہ دوسرے طریقے اختیار کر کے قابو کرتا ہے، لیکن یہ حص کی دنیا ہے، بس حص ایک علم اور شعور اور ہدایت اور رہنمائی اور معلومات لینے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے خیال، خیال صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، الفاظ بناتا ہے، اس کا کام ہی شکل بنانا ہوا، قوت خیال قلم ہے، وہ معنی کی شکلیں بنا دیتا ہے نفس کے اندر۔ نمبر 3 ہمارے پاس آ جاتی ہے عقل، عقل کا کام ہے معنی لینا، اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے کشف و شہود، کہ ہم قلب کو تزکیہ نفس اتنا کریں کہ وہ صاف شفاف آئینے یا صاف شفاف پانی کی مانند ہو جائے، کہ کائنات کے جو حقائق ہیں وہ اس کے اوپر چمکیں تو اس کے اندر جلواگر رونما ہوں، منعکس ہوں، اسے کہتے ہیں کشف و شہود۔ ایک اس میں سے ذریعہ ہے وحی، وہی ان میں سب سے محکم ترین ذریعہ ہے، سب سے قوی ترین تعلیم کا ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ شدید ترین انسان کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ منبع وہ غیب کہلاتا ہے۔ جب ہم جہان غیب کہتے ہیں، اصل اس کا اطلاق اسی منبع ہستی پہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے کمالات پر ہوتا ہے، پھر ہر سطح کے مطابق غیب بنتا چلا جاتا ہے۔ مثلا اس ائمہ علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی غیب ہے، وہ ایک بحث ہے کہ ایک فقط اس در حجاب موجود ہے، وہ غیب ہے، اصل ہستی الہی کامل طور پہ کسی کے لیے آشکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی ہستی کے لیے سب سے زیادہ آشکار ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ و انبیاء علیہ السلام، لیکن وہاں پہ بھی ایک نقطہ غیب کا ہے، غیب اس طور پہ ترتیب کے اعتبار سے۔ بہرحال ابھی آپ نے ادھر دیکھا کہ سب سے محکم ترین ذریعہ وحی ہے، سب سے محکم ترین۔ اب وحی ہمارے پاس ہم نے کیا معنی رکھا ہے؟ وحی ہے علم کا منتقل کرنا مخفی طور پہ، بس علم حاصل کرنے کا سب سے قوی ترین طریقہ کیا ہو گیا؟ وحی۔ قرآن کریم کی اگر ہم آیات میں ادھر وحی کے واضح طور پہ ہم دو الگ معنی اب ڈکشنری کی دنیا سے نکل آئیں، اب ہم علوم کی دنیا میں آ گئے، آیات ہیں، روایات ہیں، علوم کی دنیا میں آ گئے۔ علوم کی دنیا میں ہم قرآن کریم کی کتاب کو سب سے افضل ترین کتاب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی کتاب الہی ہے، اس کے مطابق جو وحی ہے آپ اس کو دو مجموعوں میں منتقل کریں، تقسیم کریں۔ پہلا ہے کہ وہ وحی جو فقط اور فقط انبیاء و رسل علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے،
یہ قرآن کریم نے زیادہ لفظ استعمال اس طور پہ کیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، فقط اور فقط انبیاء و رسول علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ بھی شریعت کی زبان سے۔ بس یہ تو دو نقطے ہو گئے، اختصاص اس شریعت کا علم، احکام شریعت کا علم جو ہے اس کا مختص ہونا نبی و رسول کے ساتھ۔ یہ نہ ائمہ علیہ السلام کے لیے اس معنی میں وہی لفظ بولا جائے گا اور نہ غیر ائمہ علیہ السلام کے لیے۔ بس اگر علم شریعت، کیونکہ ہم نے ڈکشنری میں یہ معنی پڑھا کہ القاء علم فی اخفاء، پوشیدہ ہوتے ہوئے، صحیح ہے، پوشیدگی کے ساتھ علم کو القاء کر دینا کسی کے غیب کے باطن میں، کسی کے وجود کے اندر، نفس کے اندر۔ اگر وہ علم کی نوعیت شریعت ہے، وہ علم کی نوعیت جو ہے وہ کتاب الہی ہے، آسمانی کتاب ہے، تو وہ فقط و فقط یہ نوع علم یہ مختص ہے، اس معنی میں وہی مختص ہے نبی و رسول کے ساتھ۔ یہ اوصیاء، ائمہ علیہ السلام، اولیاء دیگر علیہ السلام یا دیگر بلند ہستیاں، کسی اور کے لیے وحی کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اکثر بیشتر وحی کا کلمہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرا مجموعہ بھی وحی کا ہے، ادھر بھی لفظ وحی ہے اور وہ عمومیت رکھتا ہے۔ اس جگہ پہ کلمہ وحی استعمال ہوا ہے انبیاء کے لیے بھی، ادھر غیر معصوم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس جگہ پہ چونٹی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آسمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زمین کے لیے بھی استعمال، حتیٰ شیاطین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کے، بس قرآن کریم میں وحی کا کلمہ دو طرح سے استعمال ہے، ایک دفعہ مختص استعمال ہے، ایک دفعہ عمومی استعمال ہے۔ ویسے تو ہماری کتابوں میں 8-9 وہ وحی کے 8-9 قرآنی معنی لکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک عقلی تقسیم بیان کروں جو 8-9 آیات کو لا کے تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اس تقسیم کو اگر اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیں تو اس طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، وحی بے معنی خصوصی معنی یعنی احکام شریعت و کتاب الہی و آسمانی کتاب، اور وحی بے معنی وہی کہ مخفی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخفی تعلیم جو نفوس کے اندر، باطن کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ پہلی جو ہے معنی میں وہی وہ فقط انبیاء و رسول علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کے نہ کلام اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا فرشتوں کے ارتباط، کسی قسم کو ہم قرار نہیں دے سکتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ دروازہ وحی بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احکام شریعت لانے والا یا آسمانی کتاب کے عنوان سے کوئی بات لانے والا، وہ جو بھی دعویٰ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ شخص جو ہے وہ واجب القتل قرار پاتا ہے شیعہ سنی دونوں روایات کے مطابق۔ خاتم الانبیاء والمرسلین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو مختص معنی ہوگی، یہ قرآن کریم کی آیات میں ہے۔ ابھی میں آیات آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا اور پھر اس میں چند ذیلی پہلو ہمارے پاس آتے ہیں۔ نمبر 2، وحی کا عمومی معنی۔ وحی کا عمومی معنی، اس میں یہ والے مطلب ہمارے پاس اپنے طور پر موجود ہے۔ وحی کا جو عمومی معنی ہے کہ وحی یعنی مخفی طریقے سے کاملاً تعلیم، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ منبع وحی ہر 2 معنی میں سب سے قوی ترین تعلیم کا ذریعہ ہے، معلومات کے حصول کا ذریعہ، انسان کے وجود کے اندر ایک رہنمائی، ایک معلومات، ایک شعور، ایک معرفت، ایک بصیرت، اس کا سب سے قوی ترین ذریعہ وحی ہے ہر 2 صورتوں میں۔ مختص والا تو وہ تو ہستیاں ہو گئی مختص، وہ جو عمومی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند آیات تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ساری آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ بیان کرنا مطلوب ہے کہ وحی اپنے عمومی معنی میں انسان و غیر انسان ہر 2 کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، جیسے کہ ابھی آپ اس میں مطالعہ کریں سورہ فصلت آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان کا اس کا حکم اللہ نے وحی اس میں کر دیا، ہر آسمان کے امر کو اسی
آسمان کے اندر اس کے باطن میں اللہ نے وحی کر دیا. یہ وہی ہدایت جو میں نے کہا عرض کیا تھا کہ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہر شے کو جیسی اللہ نے اندر یعنی اس کے اندر چپ کے اندر جو اللہ نے معلومات رکھ دی ہیں وہ اس چپ کے مطابق معلومات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے ہر آسمان کے باطن کے اندر اللہ نے جو ہدایت کی ہے یعنی نظام جو اوپر چل رہا ہے کتنی گردش کرنی ہے کیسے گردش کرنی ہے کتنی رفتار سے گردش کرنی ہے کتنی دیر تک گردش کرنی ہے سب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیا ہے. یہ ہے کہ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ کہ اللہ نے ہر آسمان کے باطن میں ذات کے اندر یہ وحی کی امرہ اس کے امر کو. اسی طرح سے شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَا رَبُّكَ کہ آپ کے رب نے وحی کی ہے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کے وجود کے اندر باطن کے اندر وحی کی یعنی ہدایت اللہ نے یا شعور اللہ نے اس کے وجود کی گہرائی میں یہ منتقل کر دیا. ان اتخذی من جبال من الجبال کہ تم اپنے گھر بناؤ پہاڑوں کے اوپر بیوتا من الجبال بیوتا ومن الشجر اور درختوں پہ بھی ومما یعرشون اور بلند جگہوں کے اوپر تم نے اپنے گھر بنانے ہیں. اسے ہدایت غریزی بعض نے نام دیا ہے. بہرحال ہم نام ابھی نہیں دیتے جو علماء نے دیے صرف قرآنی آیات کے معنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمومی معنی میں وہی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی ذات میں تعلیم اللہ نے قرار دی. اسی طرح سے شیاطین کی آپ دیکھیں صورت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اللہ نے ہر نبی کے لیے انس اور جن کے جو شیاطین ہیں انہیں دشمن قرار دیا ہے. یوحی بعضهم الی بعض یہ جو شیاطین ہیں ان میں سے بعض دیگر بعض کو وحی کرتے ہیں. یعنی شیاطین کے جو سگنل آپس میں ملتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ آمنے سامنے آئے اور پھر اشارہ نہیں وہ مخفی فوراً تعلیم اشارہ سریہ کی صورت میں ہم کہیں گے انتہائی تیزی کے ساتھ معلومات منتقل کر دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے ابلیس وہ ہمیں نہ دکھائی دینے والے ذرائع استعمال کر کے ہم لوگوں کے وجود میں یا جن شیاطین نے ہمیں بہکانا ہے وہ انس و جن میں ہی ہوں گے. انسان شیطان انسی بھی ہے شیطان جنی بھی ہے. یعنی شیطان انسی تو ہمیں دکھائی دے گا شیطان جنی دکھائی نہیں دے گا. آپ جا رہے ہیں اچانک آپ کے کانوں میں آواز آئی آپ مڑ کے آس پاس دیکھتے سنائی نہیں دے رہی وہ آپ کے وجود کے اندر ڈال گئی چیز. یہاں پہ انسان کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور ربط فرشتے سے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرے ان انوار سے تعلق قائم کرے. خلاصہ کلام وہ مخفی طریقے سے باطن کے اندر ہمارے قلب کے اندر القاء کرنے کی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور اسے قرآن کریم کی آیت نے بیان بھی کیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ اپنے جو ہستیاں ہیں خصوصی ہستیاں اب اللہ تعالیٰ کا یہ برتاؤ انبیاء و ائمہ علیہ السلام یا ان ہستیوں کے ساتھ ہے لیکن ایک نظام کی طرف اشارہ ہے. فقط نبی کا تذکرہ ہے لیکن نظام الہی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. سورہ حج آیت نمبر 52 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ یہ رسول آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں گزرا وَلَا نَبِيٍّ اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا. یہ سب سے بالا مرتبہ ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نیچے والوں پہ بھی نازل ہوتی ہے لیکن سب سے بالا مرتبے کو اس آیت میں ذکر کیا گیا. إِلَّا إِذَا تَمَنَّا کہ القى الشیطان فی امنیتی جب بھی کوئی نبی اور رسول تمنا اور خواہش کرتا ہے تو نبی کی خواہش اور تمنا میں شیطان القاء کرتا ہے اپنی تمنا اور خواہش کو. شیطان یہاں پہ دیکھا کہ غیبی طریقے سے منتقل کرنا چاہ رہا ہے یعنی غیبی معنی مخفی طریقے سے منتقل اپنی تمناؤں کو کر رہا ہے. اب وہ بھرپور کوشش کرتا ہے نبی اور رسول جب ایک تمنا اور خواہش کریں اس کے درمیان اپنی تمنا گھسائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ شیطان نے جو اندر ڈالا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے اللہ اسے زائل کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ اور پھر اللہ اپنی آیات کو نبی اور رسول کے قلب اور سینے اور باطن کے اندر اسے اور مزید محکم اس کے نفس کے ساتھ کر دیتے. یعنی اللہ کے ساتھ جو منبع وحی سے ان کا تعلق اتنا قوی اور شدید ہے
وہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کی وجہ سے بھی اتنا قوی اور شدید ہے کہ شیطان جتنی کوشش کرے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. یہ آیت اصل میں اس معنی کو بیان کری واللہ علیم حکیم. آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیاطین بھی مخفی طور پہ وہ انسان کے وجود کے اندر باتیں منتقل کرتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ. شیاطین ابلیس اور اس کا لشکر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے من حیث لا ترونہم لیکن تمہیں وہ نہیں دکھائی دیں گے. یعنی میں اور آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ابلیس اور شیاطین وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے دوبارہ اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ یہ حقائق ہیں جو قرآن نے متعارف کرائے اور پھر وہ وہی کا تعلق پیدا کرتے ہیں شیاطین. وہ ٹیلی فون سگنل کے فقط تعلقات نہیں ہیں, وہ اپنے ساتھ ایک ایسے سگنل رکھتے ہیں کہ ان میں چونکہ وہی ہم نے کہا مضبوط ترین اور جتنا چاہا ویسا وہ منتقل کر دیتا ہے, اتنا کبھی وہ ربط ہوتا ہے. تو انہو یراکم ہوا وقبیلہ, وہ یعنی ابلیس اور اس کا قبیل تمہیں دیکھ رہے ہیں من حیث لا ترونہ, تمہیں وہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے پاس ایک بات منتقل ہوئی. اب ہم یہاں پہ دو باتوں کو بہت مختصر طور پہ بیان کر کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. آیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ نمبر 2, وحی کو جو نبی وصول کرتا ہے وہ کیا نظام ہے, اس کی کیا تشریح بنتی ہے, یعنی کیا اس کے اندر گزرتی ہے, کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے, کس نوعیت سے وہ ارتباط پیدا کرتا ہے, کیا چیز ہے وہ. دونوں باتیں طولانی ہیں کچھ, لیکن میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں. اول اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسان کے وجود میں تعلیم ہمارے پاس کئی ایسے موجود ہیں نصوص اور کئی ایسے دلائل موجود ہیں کہ وہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے علاوہ یہ تعلیم موجود ہے, لیکن وہ تعلیم شریعت نہیں ہوگی, وہ تعلیم کتب سماویہ نہیں ہو سکتی. یہ مختص ہے فقط نبی کے ساتھ, یہ فقط اور فقط نبی کے ساتھ ممکن ہے. اچھا, ہم غیر معصوم کے لیے وحی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ایک تعلیم مختص ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول علیہ السلام کے علاوہ بقیہ انسانوں اور بشر کو بھی تعلیم عنایت فرماتا ہے, اور وہ تعلیم بھی القاء کی صورت میں ہی ہوتی ہے, وہ بھی ڈالنے کی صورت میں ہی ہوتی ہے. بس یہاں پہ ایک بات تو ہمارے لیے مسلم ہوگی, کیونکہ اب ہم وہ عمومی معنی سے نکل آئے, ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ بات ڈالی جائے گی قلبوں میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات قلبوں میں ڈالی جائے گی, اسے وحی سے تعبیر کیا. البتہ پھر وحی اصطلاحی آ گئی, ہمارے ہاں لوگ بھی اسی سے زیادہ آشنا ہیں, آیات بھی کثیر ہیں ہمارے پاس, علوم میں بھی زیادہ یہی آئے کہ نبی اور رسول کے ساتھ مختص ہے, لیکن نبی اور رسول کے ساتھ وہ تعلیم کو القاء کرنا یا ان کے باطن میں منتقل کرنا وہ تعلیم موجود ہے کہ جو شریعت کہلاتی ہے, جو آسمانی کتاب کہلاتی ہے. بس بقیہ چیزوں میں اشتراک ہو سکتا ہے بقیہ افراد کا, یعنی بقیہ جو غیر معصوم ہے یا ائمہ علیہ السلام ہے ان کے قلب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو منتقل کر سکتا ہے, علم کو منتقل کر سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے. اچھا, اس کے اوپر یہ جو دوسرا نقطہ ہے ہم اس کے اوپر آئیں گے, کیونکہ انبیاء و رسول علیہ السلام والا معاملہ بھی ہمارے لیے کلیئر ہے. دوسرے نقطے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. لیکن ہم اس تعلیم کو جو اللہ منتقل کرے اس کو ہم وحی کہہ سکتے ہیں یا وحی نہیں حد عقل کہیں گے. نمبر 2, کیا فرشتے کے ذریعے اللہ القاء کرتا ہے یا براہ راست؟ کیونکہ نبی اور رسول میں تو ہمارے پاس دونوں طریقے آیت کریمہ صحیح واضح ہیں کہ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا, کہ اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے کرتا ہے. اب وہ کیا ہے, إِلَّا وَحْيًا, وحی کے ذریعے کرتا ہے, او من وراء حجاب, یا حجاب کے ذریعے کرتا ہے, اور یرسل رسولا, یا رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے.
فیوحی بإذنہ، اور وہ رسول اللہ کے اذن سے اس کے اندر وہی وہ القاء ہی کرے گا. ما یشاء انہ علیم حکیم، اور کتنی کرے گا جتنی اللہ نے القاء چاہے اتنا ہوگا، اور اللہ علیم حکیم ہے. یہاں پہ 3 ذرائع آ گئے. وہی یہ مستقل ڈائریکٹ ہے رابطہ، یہ ڈائریکٹ نبی اور رسول اور اللہ کا، اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہے. دوسرا من ورائے حجاب، جیسے درخت سے آواز موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی، یا اس طریقے سے مثلا کوئی اور ایسا ہے کہ بات سنائی دی گئی، گھنٹی کی آواز کا آنا، یا اس طرح سے کوئی چیز. وہ من ورائے حجاب، حجاب کے ماورائے حجاب اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی. پردے سے مراد یہ نہیں ہے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، ادھر اللہ ہے اور ادھر بندہ ہے، ایسا نہیں ہے کوئی. مراد یہ ہے کہ حجاب ہے اس میں کہ وہ براہ راست نہیں ہے، براہ راست کی نفی ہے فقط. ادھر وہ حجاب کیا ہے ہمیں علم نہیں ہے، وہ ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نمائندہ آنا، یرسل رسولہ، اللہ نے ایک رسول یعنی نمائندہ بھیجا، فرشتہ بھیجا، جو اللہ نے جتنی مشیت الہی میں تھا اتنا ہی اذن الہی سے اس نے ڈال دیا، منتقل کیا. لیکن وہی جب بھی ہے تو یہ القاء ہے، یعنی یہ عقل کے ذریعے نہیں باتیں پکڑی، یہ مکاشفات کے ذریعے سے فقط نہیں ہے، یہ حس کے ذریعے نہیں، یہ قوت خیال کے ذریعے نہیں، یہ اگلے کی طرف سے ڈال، جیسے آپ پانی ایک گلاس کے اندر ڈالتے ہیں، آپ نے منتقل کیا اس کے اندر، لیکن اتنا جتنا چاہتے تھے، تو اس کے اندر منتقل کیا جاتا ہے دوسرے کے باطن کے اندر، اسے کہتے ہیں القاء. اس لہذا مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ علوم 2 طرح کے ہیں. ایک علوم ہے وہبی ہیں، وہبی یعنی عطائی ہیں، ڈالے جاتے ہیں، اور ایک علم ہے کہ جو کسبی ہے. کسبی یعنی زحمت کرے گا تو زحمت کرنے کے بعد اللہ عطا کر دے گا، اس میں بھی ڈالنا ہی ہے، لیکن وہ زحمت کے بعد ہے، وہ مشقت کے بعد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں طلب علم، اس نے بڑا رٹا لگایا، دن رات کوششیں کی، حفظ کی کوششیں کی، عقل لڑائی، ان زحمتوں کے نتیجے میں اللہ نے حکم دیا، اور عرفا کے مطابق جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے اس کے لیے دیگر ذرائع اختیار کر کے دیگر فرشتوں کے ذریعے سے علم عنایت کیا. کیونکہ عرفا کے مطابق ہر ذات کو علم جو منتقل ہو رہا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے ہو رہا ہے. لیکن جبریل امین بذات خود فقط نبی اور رسول کے پاس آتے ہیں، بقیہ کے پاس ان کا اپنا ایک سلسلہ فرشتگان ہے. لیکن براہ راست ڈائریکٹ جناب جبریل کا، وحی کا، شریعت کا، آسمانی کتاب کا تعلق فقط اور فقط نبی اور رسول سے بنتا ہے، ائمہ علیہ السلام سے بھی نہیں قائم ہوتا. اچھا، بہرحال جبریل کا وحی کے علاوہ ملاقات اور آنا اور بات چیت یہ ایک الگ مسئلہ، وہ وحی نہیں کہلائے گا، لیکن وحی میں علم کو منتقل کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آ گئی کہ وحی کے ذریعے یعنی وحی یا غیبی ہر دو، القاء جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، القاء ڈالا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے. انبیاء و رسول علیہ السلام میں تو منتقل کیا جاتا ہے، غیر معصومین و غیر معصومین میں بھی منتقل کیا جاتا ہے. لیکن القاء جب اس نوعیت کا ہو جائے تو ہمارے پاس ایک اور ذریعہ پھر ایجاد ہو گیا معلومات کے کسب کرنے کا، اور وہ ہے القاء. 2 طرح سے القاء ہے، وہ کسبی بھی حقیقی القاء ہی ہے، کیونکہ اللہ کے منبع الہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے منتقل کرنا ہے، لیکن اس میں زحمت اور مشقت ہے. وہابی میں زحمت مشقت نہیں ہے، وہ القاء ہو گیا تھا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس القاء کو، آیا نبی و رسول میں تو مسئلہ نہیں ہے، اور جبریل امین ان کے ساتھ مختص ہے، بس وہ 3 طریقے ہو گئے. غیر معصوم کو ہم آیا کہیں گے کہ یہ القاء ہوا ہے؟ القاء تو ہوتا ہے لیکن اسے وحی کہیں گے، اور پھر فرشتہ جبریل امین کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر قرآن کی آیات اور قرآنی زبان استعمال کریں تو وہاں پہ تو ہمارے پاس نمونے موجود ہیں کہ کلمہ وحی استعمال ہوا. لیکن چونکہ معاشرے میں اصطلاحی معنی وحی کا رائج ہے، یعنی وہ پہلا مختص معنی، اس لیے نفی ہم کریں گے نہیں. القاء ہو سکتا ہے، لیکن اس القاء کو آپ الہام کہہ سکتے ہیں، اس القاء کو آپ مثلا مکاشفہ کہہ سکتے ہیں، اس القاء کو آپ اللہ کی طرف سے تعلیم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی نہیں کہیں گے اصطلاحی اس کے مطابق. لیکن قرآنی آیات میں چونکہ عمومی استعمال بھی ہے تو اس عمومی استعمال کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ
قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 111 میں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں، حواری کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی صحابہ کرام کو حواری کہتے ہیں۔ حواریوں کو میں نے ایحا وحی کی، اور کیا وحی کی؟ ان آمنوا بی و برسولی، میرے اور میرے رسول کے اوپر ایمان لے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ القاء انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کو وحی سے تعبیر کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی یہ بات بیان کیا کہ ہم نے ان کو وحی کی، اور اسی طریقے سے اور ہمارے پاس نمونے آ جاتے ہیں، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتے کا آنا۔ یعنی اب یہاں پہ ایک اور بات، ایک دفعہ فرشتہ جبریل امین رسول بن کے آتے ہیں اللہ کی جانب سے اور پیغام لے کے آتے ہیں، یہ فقط نبی اور رسول کے ساتھ مختص ہے، یہ نہ ائمہ علیہ السلام، نہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، نہ کسی اور ہستی۔ لیکن ایک دفعہ جبریل امین ذاتی طور پہ، چونکہ ایک ہستی موجود ہے، ایک ذات ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ کسی کے پاس آتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس جگہ پہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو کلام جناب جبریل کا ہے وہ ظاہر واضح طور پہ ذکر کیا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو آئے جبریل روح سے ادھر مراد جناب جبریل علیہ السلام مراد ہیں اکثر مفسرین کے مطابق، وَإِلَّا ادھر بعض نے اختلاف کیا کہ روح ملائکہ سے جدا ہے اور جبریل امین علیہ السلام سے ایک افضل ہستی یا ذات ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ روح آئی اور اکثر نے جبریل امین علیہ السلام ذکر کیا ہے، اور وہ بشراً سویاً تمثل اس صورت میں ہوئی۔ تو جناب مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تو رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، کہ کچھ تقوی تیرے اندر ہے، یعنی تقی ہے تو اس میں تو پناہ میں آتی اور تو میرے قریب نہ آ۔ تو قالا، اب یہ دیکھیں، یہ قالا یہ وہ روح جبریل علیہ السلام گفتگو جناب مریم سے کر رہے ہیں۔ بس ادھر آپ نے دیکھا نبی نہیں ہے جناب مریم اور رسول نہیں ہے، اس لیے جبریل امین کا بدون رسول آنا، یعنی شریعت اور آسمانی وحی کے بغیر کسی کے پاس آنا، یہ ممکن ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات آپ کے پاس ہے، اس میں کہا انما انا رسول ربی کی، یہ البتہ رسول ادھر آیا کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، ادھر رسول سے مراد وہ شریعت کے معنی میں نہیں ہے، یعنی میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بچہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جبریل امین وہ اس سٹیٹس سے نہیں آ رہے یہاں پہ کہ میں وہی بے معنی شریعت یا وہی بے معنی آسمانی کتاب لے کے آ رہا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلیم، کوئی پیغام یا سلام یہ لے کے آ سکتے ہیں، جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے واقعات ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں معتبر حدیث موجود ہے الکافی میں کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بہت رنجیدہ اور غمگین رہا کرتی تھی، تو ہر روز جناب جبریل کانا یاتیہا، یعنی مسلسل جبریل آتے تھے اور ان کی تسلی انہیں دیتے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، اور معلومات بھی دیتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، جسے صحیفہ فاطمہ انہوں نے لکھا۔ لیکن یہ شریعت نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ وہی بے معنی پہلا مختص معنی نہیں ہے، لہذا ہم اس جگہ پہ اس مختص معنی کے عنوان سے وہی قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ بلند مقام جو ہے وہ حاصل رہتا ہے ان ہستیوں کو، القاء ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا قرآن کی آیت ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ یا اسی طریقے سے ایک صحیح سند روایت ہے، اور اس کے اوپر ہی ہم گفتگو اپنی ختم کرتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ الکافی کی یہ روایت ہے اور یہ اہل سنت میں بھی صحیح سند ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رأی المؤمن ورؤیاہ فی آخر زمان، آخری زمانے میں جو مومنین ہوں گے ان کا خوابوں میں، خوابوں کو دیکھنا علی 70، یعنی اگر انہوں نے سچا خواب دیکھا، سچا خواب جو معرفت والا ہو، نہ کہ یہ حوادث اور اس طرح واقعات، سچے خواب جو انہوں نے دیکھے۔ سچے خواب الگ تفصیل ہے جو پہلے درس میں ہمارے گزر چکی ہیں،
اور اس میں یہ حدیث بھی بیان ہوئی تھی 70 جزءا من اجزاء النبوہ، نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، 70واں جز ہے، نبوت کے 70 جز ہیں، اس میں سے آخری جز جو ہے وہ یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے القاء کرتا ہے انسانی وجود کے اندر۔ باقی اب یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بولا جاتا ہے، وَإِلَّا اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو درکار ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبوت میں بعض کہتے ہیں یہ نبا یعنی خبر سے ہے، لیکن ایک اور بعض کہتے ہیں نباون سے ہے، نباون واو سے نباون سے ہے نبی، نباون کہتے ہیں بلندی کو، اور یہ بات ٹھیک ہے، یعنی انسانی نفس اور انسانی روح کا اتنا بلند ہونا کہ جہان غیب سے براہ راست تعلق پیدا کر لینا، اور اس تعلق کی بنیاد پر پھر اللہ کی معلومات انسان کو میسر آنا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ لہذا نبوت اور عرفہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نبوت جو ہے وہ عطائی ہے، یہ فقط اسے شریعت میں نبی و رسول کہتے ہیں، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ والا مقام مختص، اور یہ منصب کے اعتبار سے ہے، یہ مرتبہ کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے ممکن ہے کئی ہستیاں ہر دور میں رہی ہوں کہ جو اس سطح تک پہنچیں کہ وہ جہان غیب سے تعلق پیدا کریں، لیکن ضرورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسمی طور پہ شریعت اور آسمانی کتاب کو بھیجنا ہے، تو اس میں جو پہلے ہستی آئی اس کو انتخاب کیا، اب بعد والی مقام کے اعتبار سے ہیں لیکن وہ منصب اور وہ ذمہ داری پوری ہوگی، اس لیے اب ذمہ داری نہیں سونپی جا رہی، اور یہ والی معلومات بھی نہیں سونپی جا رہی کیونکہ وہ آ چکی ہیں، لیکن وہ قد آور شخصیت ہے۔ یہ تشریح بنتی ہے اس جملے کی جو شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث منزلت میں فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر صلاحیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ مقام اور وہ بلندی موجود ہے، لیکن چونکہ یہ منصب اور یہ ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کا تعلق قائم نہیں ہوگا، اس لیے جبریل امین سلام بھیج سکتے ہیں، جبریل امین سے باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جبریل امین سے وحی والا تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، شریعت والا تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، قرآن لانے کا تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، جو یہ دعویٰ کرے اسے شیعہ سنی روایات میں واجب القتل قرار دیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس قداور شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہی ختم کر دی، ایسا نہیں، جیسے آج کے دور میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مکتب تشیع کی معتبر احادیث کے مطابق وہ اسی سطح کی شخصیت ہے کہ وہ اس قدر بلند رتبہ ہستی ہیں کہ وہ اس جہان غیب سے براہ راست تعلق پیدا کرتی ہیں، فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں، فرشتوں سے گفتگو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بے معنی مختص وہی اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں ان کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ بلندی نفس کی وجہ سے، اس لیے جو القاء ہوتا ہے ہر انسان اپنے وجود میں جتنی پاکیزگی اختیار کرے، جتنا اپنے اندر معنوی نشوونما دے، اتنا اللہ کی طرف سے القاءات اس کے وجود کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور حقیقی تعلیم یہی ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ العلم نور، علم نور ہے کہ یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے، یعنی القاء کرتا ہے اور اس کے وجود کے اندر اس علم کو، یہ وہ نور ہے۔ تو یہ دروازہ ہمارے پاس کھلا ہے لیکن اس کی حیثیت وہ وحی کی نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے ہاں پھر ایک حکماء نے جو تشریح کی ہے بڑی دلچسپ تشریح ہے کہ حقیقی جہان غیب سے تعلق قائم ہوتا ہے، وہ معنی لیتا ہے، قوت خیال جو نبی کا ہے اس قوت خیال کے مرحلے میں وہ معنی الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ نیچے اتر کے حصے مشترک کے اوپر آتا ہے، اور حصے مشترک پہ وہ دیکھتا ہے صورت فرشتہ کو، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، اے رسول آپ اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، کہ عجلت دکھائیں، نہیں، اللہ کے حکم سے اسی کے مطابق آپ نے اسے صادر کرنا ہے۔ اس لیے منبع کا بڑا گہرا رابطہ ہے نفس رسول اور اس منبع غیب سے جو بھرپور ایک خزانہ ہے، اس سے بڑا گہرا رابطہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور اس کے اذن سے وہ صادر ہو رہا ہے۔
تو یہ ہمارے پاس وحی کی کچھ تفصیلات آتی ہیں، باقی انشاءاللہ کسی اور مرحلے میں دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔